اللہ کا وعدہ ہے کہ سنریہم، جلد ہم دکھائیں گے آیاتنا، نشانیاں اپنی، انہیں جلد اپنی نشانیاں دکھائیں گے. کہاں؟ فی الآفاق، اطراف عالم میں، وفی انفسہم، اور ان کی اپنی ذات میں، حتیٰ یتبینا، حتیٰ کہ ان پر واضح ہو جائے، ظاہر ہو جائے، انہ الحق، کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے. تو آئیے قرآن کے اس دعوی کا مختصر سا جائزہ لیتے ہیں کہ ہم عنقریب ان کو اطراف عالم میں بھی اور خود ان کی ذات میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے. اور آئیے دیکھیں کیا ان نشانیوں میں ہماری آگہی کے خلا کو کم کرنے کا کوئی سامان ہے کہ نہیں. سامعین محترم، دیکھنا یہ ہے کہ کیا قرآن میں واقعی ایسے سائنسی حقائق مذکور ہیں جو نزول قرآن کے وقت دنیا میں کہیں بھی انسانی علم میں نہیں تھے، اور کیا اب وہ حقائق واضح ہو کر خدا کی نشانیاں بن کر ہمارے سامنے آ چکے ہیں؟ اور کیا وہ اس بات پر دلیل بن سکتے ہیں کہ قرآن کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ یہ کسی ماورائے انسان ذہانت کی تحریر ہے یا کلام ہے؟ تو آئیے شروع کرتے ہیں آغاز حیات اور ارتقاء حیات سے. خیال رہے کہ عرب کسی علم فن اور کتاب سے بہت کم واقف تھے، اور ایسے سوال کہ حیات کا آغاز کیسے ہوا، یہ ان کے معمولات میں سے نہیں تھا. تو سوال آپ سے کروں گا اس آیت کے بعد کہ جب اللہ نے یہ کہا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور بنائی ہم نے پانی میں سے ساری چیزیں حیات والی، اس کے آگے بھی جو آیت کا حصہ ہے وہ بھی قابل غور ہے کہ افلا یؤمنون، پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے. اب آپ سوچئے اور بتائیے کہ کیا عربوں کے لیے یہ بات دلیل ہو سکتی تھی، خاص طور پہ جو انکار کر رہے تھے، کہ اللہ یہ کہے کہ میں نے تمام حیات پانی سے بنائی ہے، تم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ کیا وہ جانتے تھے کہ تمام حیات پانی سے پیدا ہوئی اور وہ قرآن میں پڑھ کر حیران رہ جاتے؟ ایسا نہیں ہے. زیادہ عرصہ نہیں گزرا جب انسان اس لا تک پہنچا کہ all life is created from water. اور پھر آگے دیکھیے ما لکم، تمہیں کیا ہوا ہے، آخر کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ، لا ترجون للہ وقارا، تم اللہ کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے، وقارا عظمت وقار کا اعتقاد نہیں رکھتے، کیا ہوا تم کو؟ حالانکہ اگلی آیت وقد خلقکم اطوارا، اور یقیناً اس نے تمہیں تخلیق کے مختلف مرحلوں سے گزار کر پیدا کیا. تو پھر سوچئے کیا کفار مکہ سے کہہ رہا ہے کہ میری عظمت کو مانو، میں نے تمہیں مختلف ادوار سے گزار کر پیدا کیا ہے؟ کیا کفار ارتقاء حیات کے مرحلوں سے واقف تھے؟ اور پھر یہ کہ واللہ انبتکم من الارض، اور اللہ نے پیدا کیا تم کو زمین سے، اگایا تم کو زمین سے. اگر آیت یہاں پہ ختم ہوتی تو ہو سکتا ہے ذہن انسانی بڑے اشکال سے گزرتا کہ زمین سے ہمیں اگانے کا کیا مطلب ہے، گھاس کی طرح، درخت کی طرح. لیکن اللہ نے کہا واللہ انبتکم من الارض نباتا، ایک طرح کا اگانا جو تمہارے تصور میں نہیں آ سکتا. پھر آگے ثم یعیدکم فیہا، پھر وہ تمہیں لوٹائے گا اسی میں، ویخرجکم، اور تمہیں نکالے گا
اور کیسے اخراجہ ایک طرح کا نکالنا کہ تم اسے بھی نہیں سمجھ سکتے. اس نے تمہیں ایک طرح سے اگایا، پھر اس میں لوٹائے گا اور ایک طرح سے نکالے گا. اور پھر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا قل سیروا فی الارض، آپ فرما دیجئے ان سے کیا کریں، زمین میں پھرے، فانظروا، پس دیکھیں، کیف بدا الخلق، کیسے آغاز کیا ہم نے تخلیق کا، ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، اور ہم پھر ایسا ہی کریں گے، آخری اٹھان یا دوسری مرتبہ پھر ہم ایسے ہی تخلیق کریں گے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. معزز سامعین، غالباً انہی آیات میں کیے جانے والے مشاہدے اور غور و فکر کے بعد الجاحظ نے کتاب الحیوان، ابن خلدون نے مقدمہ تاریخ ابن خلدون اور ابن مسکویہ نے الفوز الاصغر میں ارتقاء حیات پر جو کچھ بھی تحریر کیا، اس میں تمام تر ارتقاء کا محرک اور موجب خدا کو جانا. اس نظریہ ارتقاء حیات کو محمدن تھیوری آف ایوولوشن کا نام دیا گیا. محمدن تھیوری آف ایوولوشن، محمدی نظریہ ارتقاء حیات. جیمز ولیم ڈریپر نے اپنی کتاب ہسٹری آف کانفلکٹ بٹوین ریلیجن اینڈ سائنس میں اس پر تفصیلی گفتگو کی ہے. وہ لکھتا ہے کہ یہ نظریہ، جسے محمدی نظریہ ارتقاء کہا گیا، اس وقت کے مغربی مفکرین نے یکسر مسترد کر دیا تھا، کیونکہ یہ ان کے نظریہ تخلیق یعنی جینیسس کے خلاف تھا. اب ہم کیسے مان لیں کہ یہ کتاب کسی انسان کی تصنیف ہو سکتی ہے، جب ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ سائنسی حقائق آج سے 1400 سال سے زیادہ عرصہ پہلے انسانوں کو ہرگز بالکل بھی معلوم نہ تھے. لیکن المیہ یہ ہے کہ عہد حاضر کا ذہین انسان، سائنسدان، خدا کے بغیر آغاز تخلیق کی گتھی سلجھانے کی تلاش لا حاصل میں مصروف ہے. آگے چلتے ہیں. کیتھ ایلمور ٹورانٹو یونیورسٹی میں پروفیسر آف انیٹمی تھے. جب ان کی نظر سے کچھ ایسی آیات قرآنی گزری جن میں ماں کے پیٹ میں بچے کی افزائش کا ذکر تھا، یعنی جو علم افزائش جنین یعنی ایمبریولوجی کے بارے میں تھی، تو انہوں نے جو کہا لکھا انہی کے الفاظ میں At first I was astonished by the accuracy of the statements that were recorded in the 7th century AD before the science of embryology was established. یعنی میں قرآن میں دی گئی ان معلومات کی درستگی سے حیران رہ گیا جو 7ویں صدی عیسوی میں ایمبریولوجی کی سائنس کے وجود میں آنے سے پہلے تحریر کی گئی تھی، جبکہ کوئی بھی انسان ان معلومات سے واقف نہ تھا. وہ آیات کچھ یوں ہیں کہ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے بنایا اسے ایک قطرہ اور اسے رکھا ایک محفوظ ٹھکانے میں. پھر ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر ہم نے بنایا اس قطرے کو جمع ہوا خون. فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر اس جمے ہوئے خون کو بنایا ایک لوتھڑا. فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر ہم نے اس لوتھڑے کو بنایا ہڈیاں. فکسونا العظام لحما، پھر ہم نے اسے پہنایا گوشت. ثم انشأنہ خلقا آخر، ثم انشأنہ خلقا آخر، پھر ہم اسے ایک نئی صورت میں لے آئے. فتبارک اللہ احسن الخالقین، سو بہت برکت والا ہے اللہ جو تمام پیدا کرنے والوں میں بہترین ہے. ایک اور مثال مورس بیکولی کی ہے، جو ایک فرینچ ڈاکٹر تھے، لیکن ان کو ایجپٹولوجی یعنی مصریات میں بھی دلچسپی تھی. وہ اپنی تجربہ گاہ میں
اپنی حکومت کی درخواست پر ایک فرعون رامسس II کی ممی پر اس کی موت کی وجہ کے بارے میں تحقیق کر رہے تھے، تو اس دوران انہیں اس کے جسم میں نمک کی باقیات ملی، جو اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ وہ ڈوب کے مرا تھا۔ لیکن انسانی جسم جب سمندر میں ڈوبتا ہے تو 3 سے 5 دنوں میں پھول کر سطح آب پر آتا ہے، اور اسے ممیفائی کرنا یعنی ہنوت کرنا ناممکن ہو جاتا ہے، تاکہ کہ اسے فوراً پانی سے نکال لیا جائے۔ وہ انہی سوچوں کے درمیان مصروف تھے تو انہیں اپنی تجربہ گاہ میں کسی نے بتایا کہ دراصل مسلمانوں کے ہاں اس کی ایک وضاحت ہے۔ تو اس وضاحت کی تلاش میں وہ مصر اور سعودیہ گئے، اور جب وہاں کے صاحب زبان علماء نے یہ آیت کنفرم کی، اس آیت کی تصدیق کی کہ قرآن میں یہ موجود ہے کہ فل یوما، آج ننجی کا، نجات دیں گے تجھ کو، بے بدن کا، تیرے بدن سے، لتکونا، تاکہ تو ہو، لمن خلف کا، آنے والوں کے لیے، آیاتن، ایک نشانی، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ تو آج ہم تیرے بدن کو دریا سے نکال لیں گے تاکہ تو آنے والوں کے لیے نشانی ہو، اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں۔ لیکن مورس بکولی اس بے خبر اکثریت میں سے نہیں تھے، بلکہ ان کا تجسس انہیں فرعون، اسلام اور قرآن کے بارے میں سچائی تلاش کرنے کی طرف لے گیا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے جن پر اللہ نے ان کی غیر متعصبانہ اور مخلصانہ علمی کاوش کے انعام کے طور پر خاص کرم فرمایا، اور وہ ایمان لے آئے۔